वेलकम बैक। सबसे पहले बात करें तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत इन एक्शन। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें और मोटरवेज बंद। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के तमाम अड्डे और मेट्रो बस सर्विस भी बंद। डी चौक, ईरान एवेन्यू, मारगिला रोड, IGP रोड, रवात, टी चौक, कैरेज फैक्ट्री, मंदरा और टेक्सला रोड बंद। इस्लामाबाद के 10 दाखिली रास्ते और अहम शाहराहें बंद। हस्पतालों में हाई अलर्ट। कल से अमले की ताहुक्म सानी छुट्टियां मनसूख। 24 मुकदमात बंद करने के लिए 2200 कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। 26 नंबर चुंगी और तरनौल में रेंजर्स तैनात कर दी गई। रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया। अहम सरकारी इमारतों पर रेंजर्स तैनात कर दी गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इंतजामिया का क्रैकडाउन। पंजाब पुलिस के 19,000 अफसरान और जवान इस्लामाबाद पहुंच गए। सिंध और आज़ाद कश्मीर से भी इजाफी पुलिस नफरी और सामान पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पंजाब में 3 दिन, बलूचिस्तान में पाबंदी का इतलाक 15 रोज के लिए होगा। रावलपिंडी पेशावर और रावलपिंडी लाहौर के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन फौरी रोकने का फैसला। जराये के मुताबिक आज कोई ट्रेन लाहौर और पेशावर से रावलपिंडी के लिए रवाना नहीं की जाएगी। जराये का यह भी कहना है कि मुसाफिरों को टिकट्स के पैसे रिफंड करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि आज कोई ट्रेन लाहौर और पेशावर से रावलपिंडी के लिए रवाना नहीं की जाएगी। रावलपिंडी पेशावर और रावलपिंडी लाहौर के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन फौरी रोकने का फैसला। जराये के मुताबिक आज कोई ट्रेन लाहौर और पेशावर से रावलपिंडी के लिए रवाना नहीं की जाएगी। जराये का यह भी कहना है कि मुसाफिरों को टिकट्स के पैसे रिफंड करने का फैसला किया गया है। हुकूमत और PTI के दरमियान राब्ता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को टेलीफोन। कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन PTI के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फिलहाल एहतजाज मुलतवी करने का इरादा नहीं। तहरीक इंसाफ डट गई। PTI क़यादत ने एहतजाज मौखर करने से मुतल्लिक ऑप्शंस मुस्तरद कर दिए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर दाखिला के राब्ते पर PTI रहनुमाओं को एतमाद में लिया। सीनियर रहनुमाओं ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात करके एहतजाज मौखर कराना चाहती है। एहतजाज मौखर करने का इख्तियार बानी PTI के पास है। अब PTI क़यादत ने एहतजाज मौखर करने से मुतल्लिक ऑप्शंस मुस्तरद कर दिए। सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि एहतजाज मौखर करने का इख्तियार बानी PTI के पास है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से राब्ता हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद है, एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया। PTI क़यादत ने एहतजाज मौखर करने से मुतल्लिक ऑप्शंस को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत मोटरवेज और सड़कें खोले। PTI एहतजाज का मसला सियासी तौर पर हल करे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की PTI क़यादत में से कोई भी एहतजाज में शरीक नहीं होता। PTI वाले एहतजाज का ऐलान करते हैं तो हुकूमत फौरन कंटेनर लगा देती है। पंजाब मुझे दें, कुछ भी नहीं होगा। ना सड़कें बंद करूंगा, ना कंटेनर लगाऊंगा। PTI एहतजाज का ऐलान करते ही हुकूमत फौरन कंटेनर लगा देती है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब मुझे दें, कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत मोटरवेज और सड़कें खोले। एहतजाज का मसला सियासी तौर पर हल नहीं होगा। पंजाब की PTI क़यादत में से कोई भी एहतजाज में शरीक नहीं होगा। PTI एहतजाज का ऐलान करते हैं, हुकूमत फौरन कंटेनर लगा देती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का आज के एहतजाज के हवाले से वीडियो बयान। कहते हैं, हम आज हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे और मुतालबात की मंजूरी तक वहीं रहेंगे। हमारा सबसे पहला मुतालबा बानी PTI और कारकुनों की रिहाई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे ऊपर जो भी तशद्दुद होगा उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। तमाम लोगों को कहता हूँ, सबकी मंजिल डी चौक है। तमाम रुकावटों को हटाकर डी चौक पहुंचें। हम सब इंशाअल्लाह डी चौक पे इमरान खान साहब ने हमें मुतालबात पूरे होने तक का धरने का ऐलान किया है। हम सब ने वहां पहुंचना है और उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। हमारे मुतालबात सबसे पहले इमरान खान की, हमारी लीडरशिप और हमारे कारकुनान की रिहाई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने वाज़ेह किया है कि तहरीक इंसाफ से किसी सतह पर बातचीत नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिदायत की रोशनी में बैरिस्टर गौहर से राब्ता किया था। जो भी आएगा सख्त एक्शन होगा। मुकदमात और गिरफ्तारियां भी की जाएंगी।
امن و امان خراب کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کا کام فوج کر رہی ہے، جبکہ صوبائی پولیس اسلام آباد پر حملہ آور ہونے آ رہی ہے۔ جن افسران نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا ان کو پروموشن بورڈ میں دیکھا جائے گا۔ دوست ملک بیلاروس کے صدر دورہ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ملک جب ترقی کرنے لگتا ہے تو احتجاج شروع کر دیا جاتا ہے۔ بشرا بی بی کی باتیں ملک کی ترقی روکنے کے لیے ہیں۔ کوئی بات چیت نہیں ہے کسی سطح پر، اور محسن نقوی صاحب کا جو رابطہ ہوا ایک مرتبہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ، وہ صرف اس لیے ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر میں محسن نقوی صاحب کو بطور وزیر داخلہ پابند کیا گیا تھا کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ اللیگل ہے احتجاج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر میں احتجاج، ریلی، جلسہ، دھرنا، اس کو اللیگل کہا گیا ہے۔ وہ بھی اس احتجاج کے لیے آئے گا، گرفتار ہوگا، مقدمات قائم ہوں گے، اور گرفتاری اٹل ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہمیں اسلام آباد پولیس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، پنجاب پولیس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ کلیئر ہدایات دے دی گئی ہیں کہ کسی کو امن امان ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی، کہ جب بھی کوئی دوست ملک پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتا ہے اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، اسی ڈیٹ پہ جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ وجہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا اہم اجلاس، اسلام آباد پہنچنے کی حکمت عملی بنا لی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ثوابی سے مرکزی قافلے کی قیادت کریں گے۔ قافلے آج سے وفاقی دارالحکومت روانہ ہوں گے۔ ڈی آئی خان اور جنوبی اضلاع کے قافلے ہکلا انٹرچینج سے موٹر وے پر قافلے کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اسلام آباد پہنچنے کے لیے 2 سے 3 دن لگیں گے۔ قیادت نے ورکرز کو 26 نومبر کو اسلام آباد داخل ہونے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد پہنچ کر کارکن دھرنا دیں گے۔ پی ٹی آئی قیادت نے کارکنوں کو شیلنگ سے بچنے کے لیے ماسک اور پانی ساتھ رکھنے کی ہدایت کی۔ موبائل فون کی بندش پر وائرلیس سیٹ بھی ساتھ لائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منصوبہ بندی کے تحت بندے مروانا چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں لاشیں لے کر کے پی جائیں اور اس کو ایشو بنائیں۔ احتجاج سے متعلق حکومت نے اپنا لائے عمل طے کر لیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مزید کہا اگر یہ لوگ مسلح جتھے لے کر آ رہے ہیں تو حکومت ان کا مقابلہ کرے گی۔ لاشیں گرانے کی حکمت عملی بانی پی ٹی آئی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہدایات لے کر آتے ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت کی اکثریت چاہتی ہے دھرنا منسوخ ہو۔ ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ تمام سیاسی قوتوں کو مل کر اپنی فوج کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا بشرا بی بی کے بیان سے خارجہ پالیسی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرا خیال ہے سعودی حکومت اس کو ہماری کمزوری سمجھ کر درگزر کرے گی۔ سعودی عرب سے پرانے تعلقات ہیں جس کی قدر بانی پی ٹی آئی نے نہیں کی۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کے تحت احتجاج، ریلی یا مجمع پر پابندی عائد ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کا کہنا ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ اسلام آباد کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آئی جی علی ناصر رضوی نے کہا شہری کی کسی قسم کی ہنگامہ آرائی، غیر قانونی عمل کا حصہ نہ بنے۔ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ شہر میں سیکیورٹی انتظامات عوام کی جان و مال کی حفاظت کے پیش نظر کیے گئے ہیں۔ نیکٹا کے بعد محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے بھی اسلام آباد میں پی ٹی آئی احتجاج کے دوران خودکش دھماکے کا تھریٹ الرٹ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ خارج نے پی ٹی آئی احتجاج میں خودکش دھماکے کا منصوبہ بنایا ہے۔ تمام متعلقہ ادارے کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کے لیے حفاظتی اقدامات کریں۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نے ملک کے بڑے شہروں میں فتنہ الخوارج کے مشکوک دہشت گردوں کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے متعلقہ اداروں کو تھریٹ الرٹ بھی ارسال کیا ہے۔ آپ کو بتائیں یہاں پر کہ خارج نے پی ٹی آئی احتجاج میں خودکش دھماکے کا منصوبہ بنایا ہے۔ تمام متعلقہ ادارے کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کے لیے حفاظتی اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، ضلع کرم کا دورہ کرنے والے حکومتی وفد نے وزیر اعلیٰ کو ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ حکومتی وفد نے مائدین کی تجاویز اور مطالبات سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا۔ حکومتی وفد آج مزید عمائدین سے ملاقات کرے گا اور تجاویز بھی لے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا صوبائی حکومت تنازع کے حل کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ عمائدین کی تجاویز کی روشنی میں آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے حکومتی وفد کو فریقین کے جائز مطالبات پورے کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے فریقین سے اپیل کی
سیز فائر کریں تاکہ حل کی طرف پیش رفت ہو سکے۔ مذاکرات تمام مسائل کے حل کا بہترین ذریعہ ہے۔ ضلع کرم میں قبائل کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 75 افراد جاں بحق اور 80 زخمی ہو گئے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی قیادت میں حکومتی وفد کا علاقے کا دورہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ خراب موسمی حالات کے پیش نظر ملتوی کیا گیا۔ ضلع کرم میں قبائل کے درمیان فائرنگ، 75 افراد جاں بحق، 80 زخمی ہو گئے۔ ضلع کرم میں کشیدہ صورتحال، پارا چنار شہر میں ماحول سوگوار، تمام کاروباری مراکز سوگ کے طور پر بند، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا حکومتی وفد سمیت ضلع کرم کا دورہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کرم کا دورہ خراب موسمی حالات کے پیش نظر قبائل کے درمیان سیز فائر کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر حکومتی وفد ضلع مائدین کے ساتھ جرگہ کر رہا ہے۔ پی پی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور سے پی پی ضلع تھرپارکر کے صدور ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر غلام حیدر، ایم این اے امیر علی شاہ جیلانی اور ایم پی اے ارباب لطیف اللہ کی ملاقات۔ فریال تالپور نے وفد میں شامل ارکان کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے منشور پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملاقات میں وفد نے تھرپارکر کی سیاسی صورتحال، تنظیمی امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ ملاقات کے دوران وفد نے پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے جاری تیاریوں پر بھی بریفنگ دی۔ اس موقع پر فریال تالپور نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے مطابق تھرپارکر میں عوامی مسائل کے حل اور ترقی کا عمل تیز کرنے میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تھرپارکر سے منتخب پارٹی کے ارکان اسمبلی اور بلدیاتی نمائندے جیالوں کے مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ فاطمہ فرٹیلائزر یو این ڈی پی کے اشتراک سے ایس ڈی جیز امپیکٹ فریم ورک پر عمل پیرا ہونے والی پہلی پاکستانی کمپنی بن گئی۔ اس حوالے سے دونوں اداروں نے خصوصی تقریب میں رپورٹ کا اجرا کیا۔ ماہرین نے زراعت، ماحولیاتی تحفظ اور سماجی ترقی کے حوالے سے فاطمہ فرٹیلائزر کے کردار کو سراہا۔ مہمان خصوصی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین نے کہا، یہ رپورٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ فاطمہ فرٹیلائزر کی طرح یو این کے ایس ڈی جیز پر عمل کر کے دوسری کمپنیاں بھی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ گروپ کی ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز رابیل سدوزئی نے کہا، فاطمہ فرٹیلائزر اور یو این ڈی پی کی مشترکہ ٹیموں نے اس منفرد فریم ورک کو تیار کرنے کے لیے بے انتہا محنت کی، جس پہ دیگر کمپنیوں کو دیر پا ترقی کے رہنما اصول اپنانے کی ترغیب دینے میں بھی مدد ملے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی لاشیں گرانے کے موڈ میں ہیں۔ بشرا بی بی کے بیان کی بھی تائید کی۔ لاہور اور اسلام آباد کو بند نہ کریں تو کیا ان شہروں کو بلوائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، کسی کو حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صوبے کی صورتحال پر خاموش ہیں۔ انہیں صرف یہی خیال ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کرنا ہے۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ عام آدمی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا نظر نہیں آتا۔ آج آپ مجھے پوچھیں گے، آپ مجھے کہیں گے کہ وہ دیکھیں نا جی بند ہو گیا، اسلام آباد بند ہو گیا، لاہور بند ہو گیا، کیا کریں؟ کیا ان جو یہ بلوا کرنے والے ہیں، یہ جو فسادی ایلیمنٹ ہیں، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ آؤ بھائی آؤ، بسم اللہ کرو، آؤ آگ لگاؤ، جس شہر سے گزرو اس کو بھی آگ لگاؤ، اور جب یہ گزرتے ہیں یہ صرف آگ لگاتے ہیں۔ اس وقت عمران خان ڈیسپریٹ ہے لاشیں حاصل کرنے کے لیے، اور اس ڈیسپریشن میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہی ڈیسپریشن آپ نے جو ہے وہ کل پرسوں وہ سابقہ خاتون اول جو ایک گھریلو غیر سیاسی خاتون ہے ان کے منہ سے بھی سنی۔ 4 دن سے وہاں آگ لگی ہے، لیکن مجال ہے کہ جو یہ ستو پی کے جو سویا ہوا ہے وزیر اعلیٰ، جس کو صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 24 نومبر کو جا کر آگ کیسے لگوانی ہے وفاق کے اندر۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے بیان پر تحریک انصاف کا رد عمل۔ ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا، عوامی تحریک کے خوف سے رستوں کو بند، شہروں کو سیل اور آبادیوں کو محصور کر کے مینڈیٹ چور خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ پنجاب کی مینڈیٹ چور سرکار ہمیشہ سے وفاق پر حملہ آور رہی ہے۔ پنجاب کے مینڈیٹ چور صوبائی منافرت کو ہوا دینے اور پختونوں کی قربانیوں کا مذاق اڑانے سے باز رہیں، وگرنہ اصلاح کرنا آتی ہے۔ پی ٹی آئی کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا، خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کا مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں، رستوں کو بند کر کے مینڈیٹ چور خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں۔
बीबी के खतरनाक बयान के बाद जैसे मैंने कहा था कि बानी पीटीआई की सियासी कबर अपने ही खो देंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेनेटर फैसल बावडा का कहना है, हाई कोर्ट के मना करने के बावजूद अगर कोई 24 को इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत MNA MPA की सीट ही नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार बैठी है। हाउस अरेस्ट या फिर मत जेल वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। मैंडेट चोर हुकूमत आवाम की जिंदगी अजीरन करने की बजाय आवाम का हक वापस करें। बैरिस्टर सैफ का कहना था, इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। फस्ताई हथकंडों की बजाय जमहूरी अंदाज अपनाएं, वरना नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। बैरिस्टर सैफ ने एक बयान में कहा कि मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजहर है। होटल, तालीमी इदारों, हॉस्टल्स और लारी अड्डों तक बंद करना पड़ा। अपनी जाली सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है। कहाँ हैं वो दरबारी वुज़रा जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि 50 लोगों के डर से पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया है। जाली हुकूमत कुछ भी कर लें, इनका खात्मा यकीनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज का आईनी हक दिया जाए। इस मामले पर जमात इस्लामी PTI के साथ हैं। हुकूमत कंटेनर लगाकर खुद मुल्क को बंद कर रही है। पारा चन्नार वाकया काबिल मजम्मत है। कुरम में फसादात की साजिश की जा रही है। हुकूमत मुल्क में अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। करने में नाकाम हुई और ये सवाल पैदा होता है कि सिंध में जो धाड़ियल मौजूद हैं, जो कच्चे के डाकू पूरी तरह से खेल रहे हैं, जो असला उनके पास है, वो असला आया कहां से है? क्या मुल्क में इनका राज है कि जो चाहें जिस तरह से चाहें असला लेकर चलें? एक आम आदमी तो नहीं कर सकता ये काम। कौन कौन इसमें मुलव्वस है, कौन कौन इसमें मिला हुआ है, कौन कौन से सरदार और वडेरे इसमें शामिल हैं, ये जो है वो कौम को बताना बहुत जरूरी है। और आम लोगों की जिंदगी जो अजीरन बनी हुई है, अब तो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, ये सब पाकिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। इनकी जान, माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की जल्द समात की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने बानी PTI की जमानतों को 27 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने बानी PTI की मुतफरिक दरख्वास्त पर समात की। बानी PTI के वकील ने कहा कि 8 मुकदमात पर समात 30 नवंबर को होना है। अदालत से इस्तदा है कि 8 मुकदमात में जमानतों पर समात जल्द की जाए, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने बानी PTI की मुतफरिक दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी और कहा कि फौजदारी मुकदमात में जल्द समात की मुतफरिक दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं है। बानी PTI के वकील ने जमानतों पर दलाइल की कई बार मोहलत मांगी। अदालत ने बानी PTI की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली और 27 नवंबर को बानी PTI के वकील को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बानी PTI ने अस्करी टावर, राहत बेकरी के बाहर जलाओ घेराव समेत 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। वीडियो बयान पर बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ घेरा तंग, आवाम को उकसाने के इल्जाम में 5 मुकदमात दर्ज। FIRs डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, लिया और गुजरावाला में दर्ज की गई। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने आवाम को बरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर आवाम के जज्बात से खेला गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ दफा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। काबीना डिवीजन का तोशाखाना में मौसूल मजीद तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। काबीना डिवीजन ने 13 दिसंबर तक निजी तखमीनाकारों से बोलियां तलब कर लीं। बोलियां 13 दिसंबर 2024 को ही खोली जाएंगी, जिसमें तोशाखाना में मौसूल मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाया जाएगा। जेवरात, घड़ियां, कारपेट समेत दीगर मौसूल तहाइफ की कदर मालूम की जाएगी। काबीना डिवीजन कामयाब निजी तखमीनाकारों के साथ 1 साल के लिए मुआहिदा करेगा। कामयाब अपरेजर को तहाइफ के तखमीनों के लिए चार्जेस अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि बुशरा बीबी ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुतनाज़े बयान देकर सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। जिस खातून को घरेलू कह रहे हैं, उसने पार्टी पर कब्जे की जंग में पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की। PTI बाकायदा तहकीक करके इससे तारीखों में एहतजाज करती है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। ये लोग मुल्क को डिफॉल्ट करने की नाकाम कोशिश के बाद कोई और प्लान बना बैठे हैं।
لیکن حکومت ہر صورت شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی صوبے کے وسائل استعمال کر کے اسلام آباد پر جلغار کرے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی جو بیگم صاحبہ ہیں، ان کی بشرا بی بی کی جو سٹیٹمنٹ تھی جو سعودی عرب سے ریلیٹڈ تھی، اس کے اوپر ملٹیپل پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں۔ یہ بات بتائی ان کو عمران خان نے، اس عورت کو جو کہتی ہے کہ میں گھریلو عورت ہوں، اور اسپیشلی گنڈا پور کے پاس بھیجا کہ جا کے آپ یہ بیان دو۔ یہ بیان اس لیے دو کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودیہ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ خراب ہو۔ یہ کوئی تو تسلسل ہے کہ آپ کا ملک جب بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کر پاکستان کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان میں مایوسی پھیلائیں، یہاں کے نوجوان لوگوں کو آپ پریشان کریں، آپ بتائیں کہ یہ ملک جو ہے دیوالیہ اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ حکومت کبھی بھی یہ اجازت نہیں دے گی کہ ایک جتھا آ کر اسلام آباد کے اوپر حملہ کرے، یہاں کے لوگوں کے اوپر حملہ کرے، جلاؤ گھراؤ کرے اینڈ دے گو اسکاٹ فری۔ اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ دریائے سندھ پر مزید کینال بنانے کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی آل پارٹیز کانفرنس مقامی ہوٹل میں ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سمیت پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں ارسا ایکٹ میں ترمیم اور دریائے سندھ پر نئے کینالوں کے منصوبے کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جے یو آئی کے صوبائی سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سمرو نے کہا کہ ہماری جماعت سندھ دریا پر مزید کینال کی مخالفت کرے گی۔ ہم نے سیاسی معاملات کو پس پشت ڈال کر صوبے کے حقوق کی آواز اٹھائی ہے۔ سندھ کے عوام، ان کی زمینوں اور روزگار کے مسئلے پر سب کو متفق ہونا چاہیے۔ اے پی سی کے اعلامیے کے مطابق شرکاء نے کہا کہ تھر کینال، رینی کینال، چولستان کینال، گریٹر تھر کینال، کچھی کینال، چشمہ رائٹ بینک کینال کے منصوبوں کو مسترد کرتے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس ارسا ایکٹ میں ترمیم اور دریائے سندھ پر نئے کینالوں کے منصوبے کو فوری روکنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر ارسا ایکٹ اور 6 کینالوں کے منصوبے کو نہ روکا گیا تو ہم جمہوری طریقے سے بھرپور تحریک کا آغاز کریں گے۔ کچھ خبریں کھیلوں کے میدان سے۔ چیمپئنز ٹرافی کراچی سے لاہور پہنچا دی گئی۔ پی سی بی کے مطابق لاہور میں ٹرافی کی رونمائی کا کوئی پروگرام نہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا 3 روزہ سفر کراچی میں مکمل ہونے کے بعد ٹرافی کو اب لاہور لایا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی پی سی بی ہیڈ کوارٹر پہنچائی جائے گی۔ اگلے مرحلے میں چیمپئنز ٹرافی افغانستان جائے گی۔ ٹرافی کو بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ اور بھارت کا ٹور کرانے کے بعد جنوری میں دوبارہ پاکستان لایا جائے گا۔ بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو شکست دے دی۔ قومی بلائنڈ ٹیم نے جنوبی افریقہ کی بلائنڈ ٹیم کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ پاکستان بلائنڈ ٹیم نے 130 رنز کا ہدف 11ویں اوورز میں 2 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے نعمت اللہ 59 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ ظفر اقبال نے ناقابل شکست 33 اور محمد صفدر نے 13 رنز بنائے۔ پاک زمبابوے ون ڈے سیریز کا آج سے آغاز ہوگا۔ 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ آج بلاوی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم کی پہلے ون ڈے کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ قومی ٹیم نے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا ون ڈے میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ 3 T20 میچوں کی سیریز کا آغاز 1 دسمبر سے ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔